میں تو پنجتن کا غلام، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مومنین، جیسا کہ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا راہ سفر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے پھر مدینہ، جو اس کارواں کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے ہیں، وہ آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ مومنین، آج ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں زندان کوفہ میں کاروان اہل بیت علیہ السلام کی آمد، روایت ہدایق الانس مرحوم صدر کوزینی جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اعمالی سے روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اہل بیت رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم ولایت ستارے انتہائی مظلومیت کی حالت میں کوفے میں داخل ہوئے تو اسی دن ابن زیاد کے دربار میں پیش نہ کیا، بلکہ ابن زیاد کا حکم تھا کہ قیدیوں کو زندان میں لے جائیں اور کل دربار عام ہوگا، اس میں ان قیدیوں کو پیش کیا جائے۔ اور دوسرا حکم یہ ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر قید خانے میں رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ راوی حاجب کہتا ہے کہ میں کارواں کے ساتھ تھا اور ان دل شکستہ خواتین کو زندان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جہاں سے گزرتے ہر گلی اور بازار تماشوں سے پر تھے۔ جو ہی تماشائیوں کی نظر جو تھی بے حال عورتوں اور بچوں کی غربت مظلومیت پر پڑی تو ایک دم لوگوں کا گریہ و شور و غل بلند ہوتا تھا، سر و صورت پر تماچے مارتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ اسی حالت میں ان مظلوموں کو زندان میں لے جایا گیا۔ کاش کہ آج کوئی نجف میں خبر پہنچاتا کہ یا علی اٹھو اور اپنی آنکھوں سے خون بہاؤ، کیونکہ آپ کی بیٹیوں کو زندان میں کوفے میں لے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے کاش زہرا آج دیکھتی کہ نوجوان بیٹیاں اور بے کس بچے اور بیمار امام کے ساتھ کس حالت زار میں زندان پہنچے ہیں۔ جو ہی مخدرات اسم و طہارت کی نظر زندان پر پڑی تو بہت سوز و گریہ و زاری بلند ہوا اور ہر ایک زندان کی اپنی زبان حال تھی۔ فَخُبِثُوا فِي السِّجْنِ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تمام اسیروں کو ایک انتہائی تنگ مکان میں زندانی کیا گیا اور ان پر بہت سختی کی گئی۔ مرحوم علامہ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ میں نے جس قدر تحقیق کی اور کسی کتاب میں زندان کی کوئی تفصیل موجود نہیں کہ اس زندان کی چھت تھی یا نہیں، ایک کمرہ تھا یا متعدد کمرے تھے، ان میں ضروریات زندگی مہیا تھی یا نہیں تھی، لیکن اہل بیت علیہ السلام پر سختی اور تنگی کرنے کی کیفیت تو واضح ہے کہ سپاہی زندان میں قیدیوں کو آنے جانے سے روکتے تھے، پانی اور کھانا نہیں دیتے تھے کہ جس طرح مغضوب علیہم قیدیوں سے سلوک کیا جاتا تھا، بلکہ ان سے بھی اہل بیت پر زیادہ سختی کی گئی۔ صاحب ریاض الاحزان لکھتے ہیں کہ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ سُجِنُوا ذَكُورًا وَأُنَاسَ السَّادَةِ وَالْآمَاءِ وَالْخَادِمَةِ وَالْمَخْدُومَةِ فِي السِّجْنِ وَاحِدٍ لَا يَدْرُونَ مَا يَفْعَلُونَ وَيَسْتَقْبِلُهُم مِّنَ الْخُطُوطِ الْمُتَوَلِّدَةِ کہ یہ اخبار سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کے کاروں کے مرد عورت سردار کنیزوں خادم مخدوم سب کو ایک ہی زندان میں رکھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کل ابن زیاد ان سے کیا سلوک کرے گا۔ تمام قیدیوں پر خوف طاری تھا، لرزہ طاری تھا۔ یتضرعون وینحون ویبکون وینبدون علی ما هم علیہ من الحالہ کہ تمام قیدی دل کی گہرائیوں اور بند سے روتے نوحہ کرتے، اور ایک نوحے میں ہوتا تو دوسرا گریہ کرتا، ایک آہ اور ٹھنڈی سانس لیتے اور دوسرا گریہ کرتا، ایک مناجات کرتا، یا جدی کہتا تو دوسرا بابا بابا کہہ کے فریاد کیا کرتا تھا۔ ایک بھائی کرتا تو دوسرا دکھوں پر روتا تھا، ایک زمانے کی بے وفائی پر روتا تھا تو کوئی
کوفیوں کی بے وفائی پر روتا، اور سب سے زیادہ دکھی تو حسین کی بہن تھی، جس کے تمام دکھ اور درد تھے، اور تمام کو تسلیاں بھی دیتی تھی، جوانوں کو تسلیاں دیتی تھی۔ حالانکہ جناب زینب کو تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب ان کے دل پر مصائب کا اجتماع ہوتا تھا تو ایسی دکھ بھری آہ کھینچتی تھی کہ عرش بری کانپ جاتا تھا، کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا دختر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام زندان میں پہنچی اور بیٹھی، ان کے ارد گرد دل و خون افیف مستورات، غمگین دل بیٹیاں اور دکھی یتیم اور دل شکستہ بچے بیٹھے تو دل پانی اور جگر کباب ہو گیا تھا۔ بی بی کی حالت یہ تھی کہ اخذت تبقی بے حرکت و توجع و تنوح بے شجوع و تفزع و تبکی بے بقائها الخواتین والاماء والارامل والیتامى والمسلبات والایام، کہ بی بی زینب اپنی دوسری خواتین کی غربت اور مظلومیت کے اوپر بہت روئیں، کہ زندان میں جگہ تنگ، زن و مرد ایک جگہ بغیر فرش و چراغ کے، تو بہت گریہ کیا اور دل پردور سے ٹھنڈی سانسیں لیتی تھیں۔ بی بی کے آنسوؤں کو قطرات لو لو کی طرح گرتے تھے۔ بی بی کو روتا دیکھ تمام عورتوں میں ماتم اور کوہرام مچ گیا۔ جناب زینب نے ام کلثوم بہن سے کہا، اے بہن، ہمارے دل تاریک ہوں گے کہ اس سے زیادہ ہم پر کیا ظلم کرنے ہیں، آؤ مل کر روئیں، بلکہ اس مظلوم پر روئیں کہ جس کے آخری وقت میں سرحانیں نہ تھیں اور آنکھیں بند نہ کر سکیں۔ اے حسین، بہنیں تیرے پیاسے ہونٹوں پر قربان ہو جائیں، کہ تیرے ہونٹوں اور یتیم بچوں پر قربان ہو جائیں۔ مرحوم ریاض الاحزان میں لکھتے ہیں کہ فلما سجنوا وطبق باب السجن علیہم تفرق الناس علیہم اما شامتین فرحین اما باقین منتجبین فمضوا لسبیلہم، کہ جب تمام قیدی زندان میں آ گئے اور زندان کا دروازہ بند کر دیا گیا تو تماشائی لوگ متفرق ہو گئے، کہ بعض خوش اور مسرور تھے جبکہ بعض روتے اور غمگین تھے، کہ تمام لوگ گھروں کو چلے گئے لیکن اہل بیت علیہ السلام افرزندان میں بھوکے اور پیاسے رہے اسی زندان میں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب قیدی ابن زیاد ملعون کے دربار میں تھے تو ابن زیاد نے جناب ام کلثوم بنت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ بی بی پاک نے فرمایا، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اے دل جد ہی جواباً فإنہ خصم الغدا، اے بے حیا تو میرے جد کے لیے جواب تلاش کر، کیونکہ کل وہ تیرے دشمن ہوں گے اور خدا سے ہمارے اوپر ظلموں کا بدلہ لے گا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو بھی شیئر کریں، تاکہ دوسرے مومنین بھی اس کارواں کو جو کوفے کے دربار میں قید کیا گیا تھا اس کو بھی جان سکیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین